اچھا آپ حافظ ہے؟ الحمدللہ بھائی. ارے واہ کیا بات ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے تلاوت بھی کی، بہت اچھا لگا مجھے. تو آپ 8 مہینے سے دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب، تو جب فرسٹ ٹائم آپ دیکھے تو ظاہر سی بات ہے تبھی تو مسلمان ہی رہے ہوں گے. جی جی، میں تو مسلمان، میں شوق ہو گیا ایک دم سے. اور ہاں، تو کیا ایک تھا میرے آپ کا فرسٹ امپریشن کیا تھا جب آپ کو چینل ملا اور جب آپ دیکھے کہ یار یہ لوگ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں؟ واٹ واز یور فرسٹ تھاٹ؟ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم اسٹائل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. محمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سر؟ جی ٹھیک ہے سر. مومن ہے ابھی تک؟ جی جی بالکل. اوکے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں پیارے بھائی؟ جی پڑھتے ہیں بھائی. اوکے. آپ کو عطیات آتی ہے؟ سورہ رحمان سننا چاہیں گے آپ؟ سنا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چلیے بہت شکریہ. آپ پہلے بھی آئے تھے کیا؟ نہیں، پہلی بار آیا. اچھا فرسٹ ٹائم آئے. کون سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ اہل حدیث ہے؟ نہیں، میں بریلوی؟ سنی ہوں الحمدللہ. سنی کون سے والے؟ درگاہ والے سنی ہیں کہ جماعت میں جانے والے سنی ہیں؟ نہیں، میں رضوی فرقے سے. ارے واہ، لو بھائی بڑے زمانے بعد کوئی بریلوی آیا ہے بھائی. بریلوی حضرات آتے ہی نہیں ہیں. پہلی بار تو نہیں، بڑے زمانے بعد بریلوی آیا ہے. میرا تو دل خوش ہو گیا، گارڈن ہو گیا. ابھی تک مسلمان ہے محمد صاحب؟ میں آپ کی اسٹریم لگ بھگ 7-8 مہینے سے سن رہا ہوں. اوکے. نچوڑ کیا نکلا اس کا؟ نچوڑ یہی نکلا کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب ملتا نہیں ہے. میں نے ابھی رمضان میں اسٹریم وغیرہ ہوئی تھی تو جو آیت آپ نے پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر بہت وعلی زبردست. الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. آئے تو ہے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے، برابر؟ ہاں، جس کے پاس طاقت ہے اور وہ نہ رکھے. نہیں، فدیہ وہ دے، تو 184 والی آیت تھی. برابر. مسکین کو کھانا کھلانے والی ہے. اگر آپ کھانا کھلانا. طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. دراصل میں نے اس کو سنی یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، ہاں اس آیت کو میں نے اس پہ سرچ کیا تو اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں اور روزہ نہ رکھے ہیں، اس وجہ سے آپ ابھی بیچ میں کہہ رہے تھے نا، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی اور نہ رکھتے ہیں
تو اس کے لیے فدیہ دیں، مطلب وہ تو آیت اس کے مسکین لیے کو ہے کھانا جو کھلانا. بروبر. اگر طاقت رکھتے بھی ہیں اور نہ رکھے تو مسکین کو کھانا کھلا کر کے اپنا گناہ معاف کر سکتے ہیں. بروبر. گناہ معاف نہیں، مطلب وہ ویسی ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، اٹس جی اس کو کیا کہیں گے، سبسٹیٹیوٹ آپ کہہ لیجئے، جی بدل ہو جائے گا اس کا. جی. تو پھر کیا جواب ملا؟ میں نے سوال کیا ان سے، تو ایک عالم ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ قرآن کی آیت کا مطلب نکالیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہی گھسا پیٹا جواب. تو اس کے لیے آپ کو بولے بہت باریکیاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں صرف ایک حافظ ہوں، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا ہوں. ہاں اچھا، آپ حافظ ہے؟ الحمدللہ بھائی. ارے واہ، کیا بات ہے. اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے تلاوت بھی کی، بہت اچھا لگا مجھے. تو آپ 8 مہینے سے دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب، تو جب فرسٹ ٹائم آپ دیکھے تو ظاہر سی بات ہے تبھی تو مسلمان ہی رہے ہوں گے. جی جی، میں تو مسلمان، میں شوق ہو گیا ایک دم سے. اور تو کیا ایک تھا میرے آپ کا فرسٹ امپریشن کیا تھا جب آپ کو چینل ملا اور جب آپ دیکھے کہ یار یہ کیا، یہ لوگ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں؟ واٹ واز یور فرسٹ تھاٹ؟ میں تو شوق ہو گیا کہ اس طرح، مطلب ہم بچپنے سے رہے ہیں. میرے والد صاحب مطلب مجھ کو پڑھائے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے پاس پڑھا ہوں. میں نے بھائی کہیں باہر نہیں پڑھا. اوکے. وہ اس طریقے سے پرورش ہوئی ہے، کبھی ایسی بات سننے میں نہیں آئی. پہلی بار جب میں نے سنا تو میرے ایک ریلیشن میں ہے، انہوں نے دیکھ لیا مجھے سنتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ تو ساحل ہے نا. میں بولے ہاں یہ ساحل ہے. بولے یہ لوگ بہت مطلب اس طریقے سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ حدیث بولے سب ضعیف ہے، صحیح حدیث سے یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے. اس وقت سے میں نے سننا چالو کیا کہ واقعی میں ضعیف ہے. میرے کو حدیثوں کا نالج نہیں تھا. میں صرف ایک حافظ ہوں. آپ کو معلوم ہے حافظ صرف جی جی، قرآن وہ شریف کو رٹا یاد مارنا کرنے ہے کا طوطے کی طرح. بروبر. جی. حافظ بن کے صرف تراویح سنانا، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. پھر میں نے سننا چالو کیا تو ضعیف کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، وہ مجھے سمجھ میں آیا. تو جہاں تک میں دیکھا ہوں آپ لوگ ضعیف حدیث پیش ہی نہیں کرتے ہیں. نہیں پیش کرتے. بروبر. ابھی رمضان کی بات ہے، میں ان سے سوال جواب ذرا 18ویں پارے کی شروع کی 5 آیتیں آپ بتاتے نا، سورہ مومنون. جی جی. جی. ایک سے اس کے تعلق سے میں نے جی تو اس کے تعلق سے میں نے پوچھا تو ان کا ڈائریکٹ جواب یہی آیا کہ آپ بولے نہیں سمجھ سکتے، آپ کے سمجھ کے پرے ہیں، یہ بڑے عالموں کا کام ہے. نہیں، اب دیکھیے نا کہ آپ بریلوی فرقے سے رہ چکے ہیں. یہ فاروق خان کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے، جی ممبئی والا. تو جی وہ ہر جگہ پہ جا کے لیپ ٹاپ والے بابا بولتے ہیں اس کو، یہ لوگ اہل حدیث والے وہابی لوگ. وہ جا کے سب جگہ کے لیپ ٹاپ کھول کے وہ کبھی توصیف الرحمان کا ویڈیو دکھائے گا، کبھی اس کا مراج ربانی کا ویڈیو دکھائے گا، اور پھر وہ ان کی پول پٹی کھولتا ہے. اسی طریقے سے دیوبندی یہ سب ساری چیزوں پہ بات کرتا ہے. جب اس کے پاس سوال گیا کہ بھائی یہ اس طریقے سے ایکس مسلم موومنٹ چالو ہے اور لوگ جو ہے اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور پھر اس نے میرا نام بھی لیا. یہاں پہ میں نے وہ ویڈیو چلائی بھی تھی جس میں وہ میرا نام بھی لے رہا ہے. تو اس نے تک کہہ دیا کہ بھائی جو اس میں کیپیبل ہے وہ ان سے ڈیل کرے، میرے بس کی بات نہیں ہے، مطلب میرا فیلڈ الگ ہے. اب سوچو کہ ہمارے جو سوال ایسے ہے حافظ صاحب کہ یہ ان کے بڑے بڑے بھی جو ہے نا پسینہ چھوٹ جاتا ہے ان کا، یہ آنے سے جی کتراتے ہیں. جی. تو بریلوی، دیوبندی اور یہ اہل حدیث، یہ سب ابھی ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ان کا بڑا بڑا عالم مولوی جو ہے وہ نہیں آئے گا، نہ وہ جواب دے پائے گا. اچھا کوئی عوام اگر جا کے سوال کرے گی، کوئی عامی جا کے سوال کرے گا ان سے، تو وہ وہی جواب دیں گے جو آپ کو دیا ہے کہ بھائی یہ آپ جی سب کے سمجھنے کی بات نہیں ہے.
आप कुरान खुद से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसके लिए इतना उलूम होना चाहिए और ये होना चाहिए, तब आपको कुरान समझ में आएगा। अरे भाई तुम तो समझ के बैठे हो ना, तुम तो आलिम जी हो, तो तुम तो जवाब दे दो कम से कम। ना तुम्हारे पास जवाब है, ना कोई आर्ग्यूमेंट है, ना तुम आके, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम आके फिर इधर स्ट्रीम पे आके बात कर सको। जी तो लोग फिर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर? उनके पास क्या ऑप्शन है? तुम्हारे उलमा के पास जवाब नहीं है, और हम जो जी आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कोई काट नहीं पा रहा है, तो ऑप्शन बचा क्या? तो अभी आप खुश हैं कि भाई सच्चाई पता चली और इस टाइम वेस्ट, टाइम पास और गंदगी से मैं बाहर निकल चुका हूँ? जी जी खुश हूँ। चलिए यार, हमारे हाफिज साहब के लिए एक एक गुलाब भेजें। देखिए कुरान के हाफिज लोग भी जो है हमारी स्ट्रीम सुन के उनकी अकल खुल रही है, उनकी दिमागी अपंगता जो है वो दूर जा रही है, भाग रही है। तो ये बहुत बड़ा असर है हमारे एक्टिविज्म का। एडम ये साहब कहाँ देखिए, चले गए? एडम साहब अगर होते तो अभी बहुत खुश होते, क्योंकि एक हाफिज जो इतने अच्छे तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा है, उसने इस्लाम छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश है। तो मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कभी हो जाता है तो उनका दलीलें पेश करने का अंदाज बहुत भारी है। इसी वजह से तो वो हुज्जतुल मुर्तदीन है ना, हुज्जत है वो। सामने वाले को अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ से कौन सी दलील निकाल के पेश कर देंगे। बिल्कुल। तो हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चूंकि आप हाफिज है थे, यानी जी क्या ये हमारे जो दिमागी अपंगता भरी पड़ी है हमारी कौम के अंदर, मोमिनों के अंदर, मोमिनाओं के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनको? सर, वैसे भी कहाँ कोई उतना फॉलो करता है। मैंने देवबंदियों को नहीं भी देखा फॉलो, है। देखो मैं एक चीज इसमें सिर्फ ऐड कर देता हूँ। ये मुझे भी जी मालूम है, ये आपको भी मालूम है, ये मुसलमानों को भी मालूम है कि मोमिन आज की तारीख में इस्लाम फॉलो नहीं करता। नहीं लेकिन दिक्कत ये है ना कि इनकी डोर अभी भी मुल्लाओं के पास है। ये कर जी एक खाली माइक पकड़ के इनको इस रास्ते पे लाते हैं ना, तो ये सारे के सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जी है ना? ये बात से तो आप अग्री करते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। देखिए फॉलो नहीं कर रहा है ये ठीक है, एक तो एक तरीके से अच्छी बात है। लेकिन वो डोर तोड़ना है हमको। वो जो पट्टा इन लोगों ने, उलमा जो है, आलिम हज़रात जो है, मुल्ले, इन्होंने जो पट्टा डाला हुआ है ना ये अवाम के गलों में, ये पट्टा खुलवाना बहुत ज़रूरी है। वरना ये नहीं फॉलो करते हुए भी ये घातक बन जाते हैं। जी ये खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। मैं जी, यही तो कहना क्या मैसेज चाहूंगा। रहेगा? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी सवाल ज़हन में हो, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, खुद से रिसर्च करे, खुद से समझे, और अगर ना समझ में आए तो फिर अगर कहीं पे कोई मसला अटकता है तो फिर आके पूछ सकते हैं, आप लोग हैं ही। जी, जी, बिल्कुल। हम तो सवाल भी ले लेते हैं भाई, मोमिन है तो। जी, बस तो खुश रहिए। ये हमारे हाफिज साहब की जो है, एक्स हाफिज साहब की आप लोगों के लिए सजेशन है, जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाफिज, आलिम और सारे किस्म के लोग जो है, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर किसी के लोग, हर तरीके के लोग स्ट्रीम सुनते हैं। पहले शौक लगता है, लेकिन वाकई में उनके अंदर अगर ऑनेस्टी है, वाकई में अगर उनके अंदर ऑनेस्टी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर टॉपिक जो है वो रॉकेट साइंस होता है कि समझ में ही नहीं आए। एक गया से गया गया गुजरा इंसान जिसका दिमाग एकदम कम चलता है, वो भी समझ सकता है कि इसमें प्रॉब्लम है। कई सारे प्रॉब्लम्स है इस्लाम में, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, उसको भी समझ में आता है। लेकिन आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भाई मैं गलत को गलत मानूंगा और गलत को गलत कहूंगा भी।
जब ये ऑनेस्टी आपके अंदर होगी ना, तो आपका बाहर निकलना कंफर्म है, खत्म, निकल ही जाओगे आप। ऑनेस्टी आना जरूरी है इस मामले में। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। जब से दिमाग खराब हुआ था, कई सारे डंगर हजरात जुड़ रहे थे, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के फिर से थोड़ा जोश फिर से चढ़ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओफ, बहुत जबरदस्त। चलिए